جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرار الحق قاسمی کی جانب سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نیشنل ٹریڈ، معیشت اور جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات ہے، اور جو افغانستان کی وجہ سے پاکستان پر جو اثرات ہے، ہمارا دشمن افغانستان میں ہے، اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہے۔ آج کل دور جو ہے نا وہ معیشت کی ہے۔ آج کل جنگ ایٹم بم یا ٹینک وغیرہ کی نہیں ہے، معیشت کی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج وہ معیشت ہے، ڈالر ہے۔ اس سب کو ہم کیسے کور کریں گے اور اس میں عوام کا اور مشران کا کیا کردار ہے؟ آج کا ہمارے ساتھ جو مہمان ہے اس پہ جو بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہنگو کی سیاسی و سماجی شخصیت حافظ عبدالہادی ہے۔ صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بڑی مہربانی کہ آج آپ نے موقع دیا، اور ایک بڑا سینسٹیو اور اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا، آپ کا شکریہ۔ حافظ صاحب، چونکہ آپ کا تعلق سیاست سے ہے اور سیاست کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین بزنس مین بھی ہے، آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے بزنس کیا ہوا ہے۔ موجودہ دور جو ہے نا وہ معیشت کی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے۔ کس طرح ہونا چاہیے پاکستان کا جو پڑوسی ممالک ہے، خاص کر افغانستان ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ کس طرح ہونا چاہیے کاروبار افغانستان کے ساتھ؟ بہت اچھا کویشچن کیا۔ اس وقت جو ساری دنیا کا محور ہے وہ ظاہر ہے معیشت ہے۔ اب وہ جنگیں نہیں رہی جو گولہ بارود سے اور اسلحے کے زور پہ لڑی جاتی تھی۔ معاشی اور سیاسی جنگیں ہیں، اور دشمن اسی میں ایک دوسرے کو زہر کرتے ہیں۔ افغانستان ہمارا ایک برادر ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑوسی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک کے لیے ایک ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ افغانستان ایک وسیع منڈی ہے تجارت کے حوالے سے، لیکن برابری کی بنیاد پہ اگر تجارت ہو، اصولوں کی بنیاد پہ تجارت ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہماری یہاں پہ جو جن لوگوں نے انڈسٹری لگائی ہے ان کو بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں انڈسٹری ہے نہیں، وہ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہاں سے ہمیں اچھے زرعی مبادلہ کے ذخائر مل سکتے ہیں، اور یہاں پہ جتنی پاکستانی مصنوعات ہے وہ ہم ان کو وہاں کی مارکیٹوں میں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کچھ دن پہلے تورخم بارڈر بنا ہوا تھا، تو پاکستان سے زیادہ اثرات ان کے افغانستان پہ تھے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس صرف یہی ایک ہی پاکستان کا یہ راستہ ہے جس سے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو افغان حکام کو اور تاجروں کو کیا آپ کی جانب سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، من حیث القوم ایک چیز تو ہم سب کو پتہ ہے، اور اس میں ہم سب متفق ہیں کہ افغانستان کے لیے پاکستان کی عوام کی لازوال قربانیاں ہیں۔ تقریباً کم و بیش 40 سال افغان مہاجرین حالات کی وجہ سے یہاں پہ شفٹ ہوئے۔ جی بالکل۔ پاکستان نے اپنی سرزمین دی، اپنے وسائل دیے، ان کی خدمت کی، ان کو تعلیم کا، صحت کا، کاروبار کا موقع فراہم کیا۔ تورخم بارڈر ایک بڑی اہم کراسنگ ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ جو وہاں پہ افغان گورنمنٹ ہے، پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت اور ہم سب ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیں، جیسے قرآن کی قید کا مفہوم ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ جی، اور افغانی من حیث القوم ان کو چاہیے کہ وہ دل سے اس چیز کے احسان مند ہو کہ جو پاکستان نے ان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ تورخم بارڈر جو بند ہوا تھا، میرا خیال ہے ان میں بھی یہی کچھ وجوہات ہیں کہ جس پہ افغان گورنمنٹ نے بھی سوچنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی زمین پہ کچھ چیزیں یا واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شواہد ملتے ہیں کہ ان کے تانے بانے افغان سرزمین سے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر گورنمنٹ کا اور عوام کا گلہ بنتا ہے۔ تو ہماری جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اس کا زیادہ فائدہ
افغانستان اور اس کے بسنے والے ہمارے برادر ملک کو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فریٹ چارجز کم ہے, بارڈر جڑے ہوئے ہیں, پشاور سے طورخم کا اتنا راستہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک فیول کے پرائسز ہیں. دوسرا پاکستان کی جو منڈی ہے, یہاں پہ جو مصنوعات تیار ہو رہی ہیں کمپیریٹیولی اگر آپ دنیا سے موازنہ کریں تو باقی دنیا سے اگر افغانستان چیزوں کو امپورٹ کرتا ہے تو ان کو کافی مہنگی پڑتی ہیں. بالکل. تو طورخم بارڈر پہ جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے فورن لیول پہ ایک اچھی طریقے سے پراپر بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم ان کی سرزمین اور وہاں کی حکومت کا احترام ہو اور ان کو ہماری سرزمین اور یہاں کی حکومت, یہاں کے لوگوں کا احترام ہو. تو باہمی اگر احترام کا رشتہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ تجارت بڑھے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے, ہمارے فورن آفس کو چاہیے کہ ایک اچھے لیول پہ برادرانہ طریقے سے افغان کی جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کی, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو مستقل بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہاں سے طورخم بارڈر بند ہوگا تو وہاں پھر عوام کو ظاہر ہے کہ دوائیاں ہیں, روزمرہ کی اجناس ہیں, ان سب کا انحصار انہی مصنوعات پہ ہے. تو آپ نے جیسے پچھلے دنوں پہ دیکھا وہاں پہ ہر چیز کی اجناس کی ریٹ وغیرہ بڑھ گئے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی ملک کی عوام ہو, ایک ہمارا انسانی رشتہ ہوتا ہے کہ اس بیس پہ وہاں ان کو تکلیف ہو, ان کو مسائل ہو. اگر وہ پریشان ہیں تو ظاہر ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ ہمیں بھی خوشی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, ڈالر اسمگلنگ ہو رہا ہے, ڈالر اسمگل کر رہے ہیں, چینی اسمگل, تو ایسے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو ایک لفظ یوز کیا کہ بارڈر مینجمنٹ سسٹم. بالکل. طورخم بارڈر کو ہمیں چاہیے کہ ایک جیسے انٹرنیشنل ایک بارڈر ہوتا ہے وہ تمام ایکسرے مشینیں, کیونکہ رش بہت زیادہ ہے, اس طرح کی چیکنگ یہاں پہ نہیں ہوتی. تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے, بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہوگا, ہم اپنے لینڈ فورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں ان کو مزید فعال کریں گے تو اس کا پھر ہمیں الٹرنیٹ یہ فائدہ ہوگا. جیسے اب پورے ملک میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ لیا ہے, ذخیرہ اندوزی ہو گیا یا ڈالر اسمگلنگ ہو گیا یا ایرانی تیل کی اسمگلنگ ہے, یہ ساری چیزیں جب کنٹرول ہوں گی تو ہماری معیشت کو بہت بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف اس علاقے میں جو گروپس فعال ہیں وہ غیر قانونی آمدنی ہوتی ہے تو ان کا استعمال بھی پھر وہ غیر قانونی چیزوں میں ہوتا ہے, اور وہ جو بزنس ٹرانزیکشن ہے وہ کہیں پہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی, ریکارڈ بھی نہیں ہوتی. تو اس کو مضبوط بنانا چاہیے. اس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہے اور اس کا فائدہ افغانستان سے زیادہ پاکستان کو ہے. اس کے علاوہ جو مین ایشو ہے پاکستان میں دہشت گردی کا, کچھ ہمارے مخالفین بمسلح ہو کے افغانستان سرزمین استعمال کر رہے پاکستان کے خلاف, اس کے حوالے سے آپ کا افغان حکومت کو کیا پیغام ہے؟ میں نے جی پہلے ایک آپ کو قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا ادراک کرے. دیکھیں جب دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے قطر میں, پاکستان نے بڑا اپنا کردار ادا کیا. بالکل. جب اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کے ٹیک اوور ہوا, کابل پہ ان کا قبضہ ہوا, تو اس پورے سیشن میں, اس پورے عمل میں پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا. افغانستان میں جب بھی مسئلے آئے, انسانی امداد کی ضرورت ہوئی, ان پہ مہاجرین کا لوڈ آیا, پابندیاں لگی, علاج کی ضرورت ہوئی, خوراک کی ضرورت ہوئی, ہر دفعہ پاکستان نے ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے. اسی طرح لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ افغان حکومت اس چیز کا ادراک کرے. آپ کو پتہ ہے کہ عالمی طور پہ ابھی تک وہاں کی حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا, اور پاکستان ان چند ممالک میں ہے کہ جس نے ہمیشہ افغان ایمبیسیڈر کو ویلکم کہا ہے. یہاں ہمارے پاس ان کی ایمبیسی ہے, سفیر ہے, اور دفاعی تعاون بھی ہے, اسٹریٹجک تعاون بھی ہے, بزنس راہداری بھی ہم نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ دی ہوئی ہے, جس کا ہمیں کافی نقصان ہوا ہے کیونکہ یہاں سے چیزیں اسمگل ہو کے واپس آ جاتی ہیں. بالکل. لیکن ان کی سہولت کے لیے وہ ٹیکس فری قسم کی راہداری دی ہے. ویزا میں ہم نے بڑی نرم پالیسی رکھی ہے. طورخم بارڈر پہ آپ کو ایزیلی کراسنگ غیر قانونی بھی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ سے اپنا نقصان کیا ہے. ابھی وقت آ گیا ہے کہ افغان گورنمنٹ اس چیز کو سیریس لے,
جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ممکن ہیں اچھے طریقے سے ان سے ساتھ بات کی جائے، ان کے گلے شکوے دور کیے جائیں اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور جہاں پہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات حل نہیں ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھر آپشن آپ کے پاس دوسرا ہی بچتا ہے، مذاکرات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس میں افغان گورنمنٹ کا بڑا رول ہے. اس چیز کو جتنا جلدی اور سنجیدگی سے لیں گے تو امید ہے کہ اس مسئلے کا دیر پا حل اور امن ہوگا. کیونکہ جو لوگ ابھی اس وقت گورنمنٹ میں ہیں 10-15 سال جو وہاں پہ جنگوں کی صورتحال تھی اور وہاں پہ جو دہشت گردی تھی، ہم سے زیادہ ادراک ان کو ہے بالکل کہ وہ کس تکلیف سے گزرے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی 1 انچ زمین بھی متاثر ہو اور ہماری عوام کو 0.1% بھی تکلیف ہو. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کلیئر میسیج جانا چاہیے اور جو افغان گورنمنٹ ہے اس پہ سنجیدگی سے اقدامات کرے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے امن پہ خوش نہیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور اگر مذاکرات سے ان سے بات نہیں بنتی تو یہ عمل کو روکنے کے لیے عملی طور پہ وہ اقدام اٹھائیں. افغانستان آباد ہو، پاکستان آباد رہے گا، پاکستان آباد ہے، افغانستان آباد رہے گا. جی ناظرین، یہ تھے حافظ عبدالہادی، ہنگو کے اورکزئی کی جانا پہچانا شخصیت، ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اور اس کے ساتھ بزنس مین بھی ہے. یقیناً ان کی جو رائے ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. افغان حکومت، پاکستان حکومت، افغان عوام، پاکستان عوام اگر یہ ساتھ مل کے چلیں گے تو یہ افغانستان کی سرزمین کے لیے اور پاکستان کی سرزمین کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ایک نیک اور بہترین اقدام ہوگا. اگر ہم ساتھ میں نہیں، ساتھ میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے تو اس سے ہمارے دشمن کو زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. فی الحال اجازت دیجیے اپنے میزبان اسار الحق قاسمی کو. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے.